اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیمسٹر 6 چل رہا ہے اور اس میں ایک ٹاپک ہے اور ایک سبجیکٹ ہے جرنلزم، اور ہمیں یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ ہم جرنلزم کے اوپر کچھ بھی لکھیں اور اس کو ہم کسی بھی فارم میں پریزنٹ کریں۔ میرا ارادہ اپنی اس پریزنٹیشن کو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کرنے کا ہے، جو کہ انشاءاللہ عنقریب میں کر پاؤں گی۔ میں چاہ رہی تھی میرے کچھ الفاظ میں آپ سے ایک ویڈیو میسیج میں بھی شیئر کروں۔ جو میرا ٹاپک ہے، جو میں نے خود سلیکٹ کیا ہے، وہ مایوسی کے بند کمروں سے لوگوں کے غموں کا مداوا بن جانے تک میرا اپنا سفر ہے۔ کبھی ہمیں زندگی میں رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی دوستوں کی، کبھی یہی رشتے یہی دوست بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنوں میں ہو کر بھی تنہا سے پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بلا وجہ ہم برے بن جاتے ہیں۔ وہی اپنے، وہی دوست، وہی یار، وہی احباب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر جگنوں کی طرح اس کو اندھیرے میں جو مشعل راہ بنتے ہیں ان کو ہم اساتذہ کہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں جب بھی رشتوں اور دوستوں کی کمی کو محسوس کیا اور رستوں پہ خود کو بھٹکتا ہوا پایا تو میرے عزیز اساتذہ میں سے کسی نہ کسی کو میں نے اپنے لیے بے حد فکر مند اور دعاگو بھی پایا۔ بچپن سے استاد کے روپ میں میں نے اپنے نانا جانی کو دیکھا۔ اعتماد کیا ہوتا ہے، کیا دیتا ہے، میں نے ان کے الفاظ اور ان کے دست شفقت میں پایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، کیسے کر سکتی ہوں۔ اعتماد کے معنی میں نے ان سے سیکھے۔ زندگی میں جب سب میرے خلاف ہوئے تو مجھ پر اعتماد اور یقین رکھنے والے اساتذہ کبھی بھی کم نہ ہوئے۔ شاید زندگی ضائع ہی ہو جاتی اگر اللہ میرے اساتذہ کو مشعل راہ بنا کر نہ بھیجتا۔ میں نے ایک اپنے استاد کے لیے نظم لکھی، جنہوں نے مجھے بیچلرس میں پڑھایا، انجینئرنگ میں، اسٹرکچرس میں پڑھایا۔ کبھی کبھی ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، ہم بڑے برے بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ کو ہماری انر کا شاید پتہ ہوتا ہے، یا شاید وہ ہمیں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا ہر مشکل میں بہت ساتھ دیا۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ شاید میرے الفاظ میرے ان احساسات کو زبان دے پائیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ کچھ اس طرح لکھا میں نے: میرے سر جی، آپ یاد ہیں بہت، سچ میں رخ مہتاب ہیں بہت۔ وہ کلاس، وہ آپ کا روب و دبدبا، وہ مدھم رفتار، وہ میٹھی مسکراہٹ، وہ گرجتی ہوئی آواز، وہ رول نمبرز کی پکار، وہ گرجتی ہوئی آواز، وہ رول نمبرز کی پکار، وہ مائک کی گھنگھناہٹ، وہ ٹرانسپیرنسیز پر سٹرکچرز کے بہت ہی مشکل سوالات، وہ سکوت میں ڈوبی ہوئی کلاس، وہ لڑکوں کو پڑتی جھاڑ، وہ کلاس کے دوران مستورات سے قطع کلامی، کلاس کے بعد ہماری کلاس۔ یاد ہیں وہ وائوا وہ ساری پریزنٹیشنز، وہ سارے امتحانات، وہ آپ کی شاگردی سے آپ کے ساتھ ٹیچر اسسٹنٹ بن جانے تک ہر بات۔ بھولتا نہیں وہ آپ کا ایکسٹرنلز کو یہ کہنا: نمبرز میرے اسٹوڈنٹس کے ہیں، گھر لے جائیں گے کیا آپ ساتھ؟ وہ جان لینا کہ محنت کی ہے، وہ سمجھ لینا کہ ڈر کے دیا ہے اس نے غلط جواب، وہ یقین رکھنا مجھ پہ کہ جب سب ہوں خلاف، وہ سمجھانا جینے کا ہر انداز، وہ بتانا اسلام کھولتا ہے راز کائنات، وہ بتانا اسلام کھولتا ہے راز کائنات، نماز، قرآن، کرینہ حیات، وہ سکھانا علم کی ہر بات، وہ سکھانا کیا درست ہے کیا درست نہیں، وہ بتانا کہ دنیا ہے بڑی سفاق، وہ اعتماد کرنا آپ کا، وہ خوش ہو کر بتانا سب کو کہ میں ہوں اس کا استاد۔ میں دنیا میں کھو جاتی تھی، آپ یاد رکھتے تھے، دی ٹیلی فون کال کرتے تھے، ایک شفیق باپ کی طرح بہت فکر کرتے تھے، دعا میں سبھی کو یاد رکھتے تھے۔ آپ جیسا نہیں دیکھا کوئی بے مثال استاد، آپ ہیں جیسے چمکتا مہتاب، ہر کروٹ اللہ کو نوازے جنتوں کے مزے ہزار، ہر پل ملے آپ کو اجر بے حساب، یہ آنکھیں رہیں ہمیشہ آپ کے لیے بہت منتظر اور اشک بار، دل دیتا رہے گا دعائیں جب تک بندھی ہے سانسوں کی یہ قطار۔ میں نے اپنے بہت پیارے بہت عزیز استاد ڈاکٹر سعید احمد کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جتنی کاوشیں اور محبتیں اور اعتماد جو انہوں نے مجھے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ہم بہت منتظر سے ہوتے ہیں نا، کسی ایسے ساتھ کے، کسی ایسے پیڑ کے جس کی گھنیری چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ جائیں، جو ہمیں سنبھال سا لے۔ شاید ہم اپنی لائف میں اس کو لائف پارٹنر کا نام دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس لائف پارٹنر کی تلاش، اس کے مل جانے کے بعد اس لائف پارٹنر اور اس سے وابستہ تمام انسان، تمام رشتے
ہمیں اس قدر تھکا دیتے ہیں کہ اپنی منزل کے دوڑ کے لیے، محبتوں کے حصول کے لیے ہم تھک سے جاتے ہیں، اور یہ تھکان ہمیں اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ زندگی سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہر گلی، ہر رستہ بند سا محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسے میں اللہ کریم اس رستے پر لے جاتا ہے جہاں رستہ دکھانے کو کئی جگنوں، کئی روشنیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ ان روشنیوں سے کئی امیدیں جاگ جاتی ہیں۔ میں ان روشنیوں کو، ان جگنوں کو دین کے اثاثہ کا نام دیتی ہوں، جنہوں نے میری زندگی میں مایوسی کے اندھیروں میں مجھے اس ٹائم روشنی دکھائی، اس ٹائم راہ دکھائی جب مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں بچا کچھ نہیں ہے۔ کامل ہدایت کو سکھانے والے یہ پیارے انسان مجھے ملے استاد انس کے روپ میں، استاد عبدالقوی، استاد ابراہیم، استاد فواد، استاد ثناء اللہ، سیف اللہ، استاد ذیشان، استاد عاصم، استاد عبدالوارث، اور کئی ایسے پیارے نام ہیں جنہوں نے مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹایا۔ کیسے واپس لوٹایا؟ دین کا سکھا کے، دین کا بتا کے، یہ بتا کہ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارا دین آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، آسانیاں بانٹنے والا ہے، آسانیاں دینے والا ہے۔ مجھے کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل سفر کا جو صبر تھا، اور جو صبر آزما سفر تھا، اس کا جو پھل تھا نا، وہ یہی کامل ہدایت سیکھنے کے اساس ہیں۔ اصل ہدایت کی طرف جب تک راہ کھلتی ہے نا، تو مایوسی کے تمام اندھیرے، تمام بادل چھٹ جاتے ہیں، زندگی کا اصل مقصد سمجھ آنے لگتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل محبت تو اللہ کریم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اصل رستہ تو وہ رستہ ہے جو انہوں نے بتایا، جس پہ چل کے ہم اصل مقصد، اصل منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ ادراک ہوتا ہے، جب یہ روشنیاں ہمیں وہ منزل دکھاتی ہیں، تو دنیا کی تمام بے نام سی محبتیں اور تمام بے مقصد سی کوششیں، تمام بے مقصد سی محبتیں خود ہی معدوم ہو جاتی ہیں۔ وقت نکالیں، مصروف زندگیوں میں تھوڑا وقت نکالیں، دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اصل محبت، اصل مقصد کو پا لینے کے لیے وقت نکالیں۔ میری زندگی کے مایوس بند کمروں سے نکال کر مجھے لوگوں کی غموں کا مداوا بنانے والا جو علم ہے، جو سفر ہے، وہ محدث انسٹیٹیوٹ سے شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی اینٹ لگانے والے مفتی مینک ہیں، کہ جن کے بیان میں سنتی تھی، جن کے چھوٹے چھوٹے کلپس میں سنتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ زندگی کچھ اور ہے، وہ نہیں جو میں سمجھ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں نے باقاعدہ اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھنا شروع کیا، تو ان اساتذہ نے میری ذہن میں چھپے ہر سوال کا جواب دیا، میری زندگی میں چھائے ہوئے ہر مایوسی کے بادل کو ایڈریس کیا۔ ہر بات کا جواب موجود ہے قرآن میں، ہر چیز کا، ہر پریشانی کا مداوا موجود ہے اس ہدایت میں۔ بس اس کو پا لینے کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اصل مقصد کے حصول کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بادل یا اندھیرے جو آپ کو انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، ان سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ان جگنوں جیسے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری زندگی کو بچایا، کہ جو میں یہ سوچ رہی ہوتی تھی کہ یہ مایوسی اور یہ انزائٹی میری جان لے لے گی، اس کے بعد اب میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جو پریشان ہیں، جو غم میں ہیں، میں نے ان کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، میں نے ان کے لیے کیسے ہاتھ بڑھانا ہے، میں نے اپنی ذات کو کیسے پروڈکٹیو بنانا ہے۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ اپنی ان مصروف زندگیوں میں، اس دوڑ میں جو ہم دنیا میں ترقی اور حاصل کرنے کے لیے، پروموشنز کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس دوڑ میں تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کی دی ہوئی راہ ہدایت کو پا لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔